अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक बैनुल अक़वामी राइटर ने इमरान खान साहब के बेटों की पाकिस्तान आमद के हवाले से कुछ बातें कही हैं। मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था कि हुकूमत ने जिस किस्म का रद्द-ए-अमल दिया है, ये मसला वैसे ही आलमी खबर बन गया है। क्या तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करूंगा। रशिया यानी रूस पाकिस्तान स्टील मिल को बहाल करने में अपना किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान और रूस के माबैन एक डील हुई है, एक मुआहदा हुआ है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर माजी करीब में एक गैर मुल्की इन्वेस्टर ग्रुप ने स्टील मिल लगाई थी? उसके साथ क्या हुआ, उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपसे शेयर करूंगा। कुछ मजीद सियासी और बैनुल अक़वामी खबरें हैं, कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपके साथ शेयर की जाए। सबसे पहले एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, वो बार बार डिस्कस होती है और खास करके पाकिस्तान की सहाफत में वो बार बार डिस्कस होती है कि जी 2012 के बाद जुबान खराब हो गई, 2014 के धरने में ओए कहा तो ये हो गया वो हो गया। और इसके ऊपर मैं अक्सर आपसे शेयर करता हूं कि अगर मेरे जैसा कोई जूनियर सहाफी ऐसी बात करे तो समझ भी आती है कि जनाब इसने 80 की दिहाई में सियासत नहीं देखी होगी, इसने 70 की दिहाई में सियासत नहीं देखी होगी, ये 90 की दिहाई में जो है इसको इतना नहीं पता होगा, ये सहाफत में नहीं होगा और उस वक्त ये चीजों को कवर नहीं कर रहा होगा तो इसको मालूम नहीं है। लेकिन ये बात अक्सर वो सहाफी करते हैं जो उस दौर में कवर भी कर रहे थे, जिनको पता है कि किस किस्म की जुबान इस्तेमाल की जाती थी, क्या कुछ होता था, कैसे पर्चे किए जाते थे, कैसे इंतकाम लिया जाता था, लेकिन बड़े मासूम बन के वो टीवी पे बैठ के इस किस्म की बात कर देते हैं। लेकिन एक सीनियर सहाफी है मजहर अब्बास साहब, वो अक्सर बड़ी इन मामलात के हवाले से बैलेंस्ड पॉइंट ऑफ व्यू भी देते हैं। पाकिस्तान के नामवर सहाफी हैं, उनका शुमार उन सहाफियों में होता है जिनको हर कोई बड़ी कदर की निगाह से भी देखते हैं और बड़े रिस्पेक्टेबल सहाफी हैं। अब मजहर अब्बास साहब ने एक टीवी प्रोग्राम में बैठे हुए थे और वहां पे भी ये सारा मामला कुछ इसी तरह के मामला डिस्कस हो रहे थे और कि कौन किसके साथ बैठता है, क्या हो रहा है, चीजें किस नहज तक पहुंच गई हैं, इख्तलाफात बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। पर एनीवे मजहर अब्बास साहब ने कहा कि मैंने खुद वो जलसे अटेंड किए हैं जिनमें नवाज शरीफ ने बेनजीर भुट्टो के खिलाफ किस किस्म की जुबान इस्तेमाल नहीं की, लेकिन वो आज उन्हीं की पार्टी के साथ बैठे हैं, इसलिए इतनी दुश्मनी पर ना उतरें। अगर इमरान खान के बेटे अपने वालिद की रिहाई के लिए आवाज उठाना चाहते हैं तो ये उनका हक है। अब ये मजहर अब्बास साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि जनाब उन्होंने वो जलसे अटेंड किए हैं, वो जलसे कवर किए हुए जहां पे इंतहाई नामुनासिब किस्म की जुबान इस्तेमाल होती थी बेनजीर भुट्टो साहिबा के हवाले से। और कौन करता था, आपको पता है कौन करता था? उन्होंने भी कहा कि नवाज शरीफ ने बेनजीर भुट्टो के खिलाफ किस किस्म की जुबान इस्तेमाल नहीं की। अब अचानक आपको बताया जाता है कि जी 2012 के बाद जुबान खराब हो गई, 2014 के बाद जुबान खराब होगी। भुट्टो साहब जो जलसों में जुबान इस्तेमाल करते थे, वो बंगालियों को एक जलसे में उन्होंने कह दिया जहन्नम में जाएं। उसके अलावा आप वली खान साहब की पुरानी वो देखें, वीडियोस देखें, वो जिस किस्म की बातें करते थे। इसके अलावा बेगम नसीम वली खान साहिबा के खिलाफ जिस किस्म की बातें होती थी, फिर बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा के खिलाफ जिस किस्म की बातें होती थी, और कौन करता था? सियासतदान करते थे। और एक पूरी लंबी तारीख है, मुझे अभी तक याद है जब IGI बनी थी, 9 पार्टियां थी उनके अंदर। तो हम एक शहर में रहते होते थे एक जगह पे, तो वहां पे वो उन दिनों में वो इलेक्शन हो रहा था, हम स्कूल में होते थे, तो वो सुजुकी गुजरी तो उस पर नारे लग रहे थे कि 9 सितारे चांदी के, ये सारे बच्चे गांधी के। यानी वो इस किस्म के जो आजकल ये मोदी का यार कहते हैं ना जी, नई चीज आ गई मोदी का यार और ये और वो, ये उस जमाने में नारा हमने खुद लगते हुए सुना है कि 9 सितारे चांदी के, ये सारे बच्चे गांधी के। और इसके अलावा और भी बल्ले बल्ले एक वो और बाकी बड़ा एक गंदा किस्म का नारा भी माजी में लगता रहा है, और भी बहुत कुछ लगता था। लेकिन बताने का मकसद ये है कि कैसे यहां पे लोगों को मिसगाइड किया जाता है। अच्छा, अब जो मजहर अब्बास साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के बेटे अगर अपने वालिद के लिए आवाज उठाना चाहते हैं तो उसमें कौन सी ऐसी बात है, उनको इजाजत होनी चाहिए। अब मैंने उस दिन भी आपसे ये चीज शेयर की थी कि ये मसला वैसे ही आलमी खबर बन गया हुकूमती रिस्पॉन्स की वजह से। अब मारूफ बैनुल अक़वामी राइटर हैं तारिक अली साहब, उन्होंने कहा कि इमरान खान को ऐसे इल्जामात पर जेल में रखा गया है जो बज़ाहिर बेबुनियाद नजर आते हैं। जनरल ज़िया ने भी भुट्टो को आखिरी दिन तक अहले खाना से मुलाकात की इजाजत दे रखी थी, मगर मौजूदा हुकूमत इमरान खान के बेटों को धमका रही है। अगर वो पाकिस्तान आए और आके अपने वालिद से मिलने की कोशिश की तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वो ये बता रहे हैं कि ऐसा तो ज़िया उल हक के मार्शल्लाह में भी नहीं था जिस किस्म के हालात इस वक्त हैं पाकिस्तान के अंदर। अब ये तारिक अली साहब बड़े मारूफ राइटर हैं। 60s के अंदर इन्होंने बरतानिया में जो सारी मूवमेंट वगैरह चल रही थी, एंटी वॉर मूवमेंट, उसमें बड़ा इनका इंपॉर्टेंट किरदार था। ये स्टूडेंट रहनुमा थे, वहां पे ये पाकिस्तान से गए थे
لیکن پھر انہوں نے برطانیہ میں سکونت اختیار کر لی, وہاں پہ ہر قسم کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں حصہ لیا, کتابیں لکھی, ویتنام وار کے خلاف وہاں پہ مظاہرے وغیرہ کرتے رہے. یہاں پہ لوگ کہتے ہیں جی وہ کوئی برطانوی شہری آ کے یہاں پہ کچھ کر لے گا. نہیں, جو مہذب معاشرے ہوتے ہیں وہاں پہ ہر قسم کی آپ کو اجازت ہوتی ہے, ایز لانگ ایز آپ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر اپنا رائٹ جو ہے وہ ایکسپریس کر رہے ہوں اور اپنا رائٹ جو ہے استعمال کر رہے ہوں. تو طارق علی صاحب نے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں کی ہیں, لیکن یہ حالات ہیں جب سے حکومت نے اس کے اوپر رد عمل دیا ہے, مسئلہ ویسے ہی عالمی نوعیت کا بن گیا. اب طارق علی صاحب کو جو لوگ جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ انہوں نے کون کون سی بکس لکھی ہیں, وہ کتنا ویل ریسپیکٹڈ ہیں مغرب کے اندر, لوگ کتنی ان کو جسے آپ کہہ سکتے ہیں سنجیدگی سے سنتے ہیں اور کتنا سنجیدہ ان کو پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں. وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں جب وہ یہ کہیں گے, وہ یہ بات کریں گے تو پوری دنیا میں اس کا جو میسج جائے گا وہ ہمارے سامنے ہے. وہی دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت بلاول اور زرداری صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی, مریم بی بی کی جو جمہوریت ہے اس کی حالت ضیاء الحق کے ماشاء اللہ سے بھی زیادہ بری ہے. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے جب عالمی سطح پہ اس طرح کی آوازیں آ رہی ہوں. باقی عمران خان صاحب کے مقدمات تو سارے جیل میں ہی چل رہے ہیں. اب شبیر ڈار صاحب ہیں, سینئر صحافی ہیں, غالباً جیو نیوز سے وابستہ ہیں اور وہ جیل ٹرائل وغیرہ کو کور بھی کرتے رہے. کل انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا تھا اور انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال جنوری میں اڈیالہ جیل میں جب عمران خان کے کیس کی سماعت رات 11:30 بجے تک چلتی رہی تو کمرہ عدالت میں موجود عمران خان کی فیملی, وکلا, پروسیکیوشن, صحافی, جیل عملہ سب تھک کر بیٹھ گئے تھے. سردی کی وجہ سے کمرہ عدالت میں موجود سبھی لوگ مطلب کانپ رہے تھے, سردی لگ رہی تھی ان کو اور سب کو بھوک بھی لگی تھی. جیل والوں نے صحافیوں کو کچھ بچی کچی روٹیاں دیں لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا. سب ایک دوسرے کو تھکے تھکے جمائیاں لیتے دیکھ رہے تھے کہ کب سماعت ختم ہوگی. کچھ لوگ غصے میں دل ہی دل میں شاید گالیاں بھی دے رہے تھے. پروسیکیوشن کے بعد سلمان اکرم راجہ 3 گھنٹے سے مسلسل دلائل دے رہے تھے. اب یہ جو آگے چیز ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ایسے میں عمران خان واحد تھے جن کے چہرے پر کوئی تھکاوٹ نہیں تھی, کوئی غصہ, کوئی شکایت نہیں تھی. عمران خان کمرہ عدالت میں ایسے تازہ دم مسکرا کر گھوم رہے تھے جیسے کسی ولیمے کی دعوت پر آئے ہوں. حالانکہ 7 ماہ قید گزار چکے تھے. ان کو دیکھ کر سب حیران تھے. جب عمران خان صاحب نے باقی سارے لوگوں کی, اب مقدمہ عمران خان صاحب کا چل رہا ہے, سزا ان کو ہو سکتی ہے, سارے تھکے ہوئے ہیں, صبح سے مقدمہ چل رہا ہے لیکن وہ حشاش بشاش ہیں اور مسکرا رہے ہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ سارے تھک گئے تو عمران خان صاحب نے جناب کہا, جج صاحب کو ہاتھ جوڑ کر کہا کہ جج صاحب بس ختم کریں, لوگوں نے گھر بھی جانا ہے, آپ کو ترس نہیں آتا, کل صبح پھر سماعت رکھ لیں, میں یہی ہوں. اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان بہت مضبوط اعصاب کے مالک ہیں. یہ آگے جو ہے شبیر ڈار صاحب نے لکھا ہے کہ عمران خان صاحب نے جج صاحب کو کہا کہ یار میں ادھر ہی ہوں, میں کدھر جا رہا ہوں, کل دوبارہ مقدمہ شروع کر دینا, یہ دیکھو یہ سارے تھک گئے. تو انہوں نے بتایا کہ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنے مضبوط اعصاب کے مالک ہیں اور انہوں نے یہ مقدمات یہ سارا عرصہ کیسے جیل میں کاٹا ہے. اچھا, اس کے اوپر ثاقب بشیر صاحب اگین سینئر کورٹ رپورٹر ہیں اور وہ بھی اس مقدمے کی سماعت کے لیے وہاں پہ جاتے رہے. تو انہوں نے لکھا ہے کہ اس جیل سماعت کے دوران میں موجود تھا. صبح 9:30 یا 10 بجے جیل میں موبائل بند کر کے انٹری ہوئی تھی. رات 11 بجے کے قریب باہر نکلے تھے. 14 گھنٹے موبائل بند رہنے پر باہر والے بھی پریشان ہو گئے تھے, بندے کہاں گم ہو گئے ہیں. یہ جیل سماعت کے دوران شدید ترین سردی کا دن پھر رات تھی لیکن جج صاحب کے ہاں کیس ملتوی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی. انہوں نے کہا تھا کہ آج ہی ہر صورت میں کیس پورا کرنا ہے. پھر جو ہوا وہ آپ نے دیکھا, پوری دنیا نے دیکھا, وہ آپ نے احوال بھی لکھ دیا. یہ ان کی ٹویٹ کے اوپر کو ٹویٹ کر رہے ہیں, سب پڑھ لیں. ایسی سچی باتیں لکھنے کی وجہ سے تو ہی آگے انہوں نے کر دیا. اس کا کیا مطلب ہے مجھے نہیں پتا, کیا ایسی سچی باتیں لکھنے کی وجہ سے لوگوں کو اب اس طرح کوریج کا موقع نہیں دیا جا رہا وہاں پہ. آئی ڈونٹ نو وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, لیکن یہ جناب وہاں پہ حالت تھی. مقدمہ مسلسل چلایا جا رہا تھا اور عمران خان صاحب کس طریقے سے ساری چیزوں کو جیل میں فیس کر رہے ہیں اس کا اندازہ آپ اس آنکھوں دیکھے احوال سے لگا سکتے ہیں. اچھا, ایک سینئر صحافی نے لکھا ہوا تھا کہ اس وقت پاکستان میں کوئی ایک ایسا قومی سیاسی رہنما نہیں ہے جو تمام قومیتوں کو, تمام صوبوں کو اکٹھا کر سکے. بڑے بصد احترام میرے خیال میں اس سے اگری نہیں کرتا. اس وقت پاکستان کے اندر واحد لیڈر ایسے ہیں عمران خان صاحب, جو آپ دیکھ لیں چترال سے لے کے کراچی تک ہر جگہ پہ وہ سیٹیں جیتے ہوئے ہیں, ہر جگہ پہ ان کو ووٹ پڑا ہے. بلوچستان میں بھی ان کو ووٹ پڑا ہے. تو وہ صوبہ جہاں پہ بہت سارے مسائل ہیں, جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایشو ہے وہ ایشو ہے, وہاں پہ بھی عمران خان صاحب کو ووٹ پڑا ہے.
ہے, سیٹیں ملی ہیں, تو میرے خیال میں اگر اس وقت کوئی لیڈر ایسا ہے جو پوری قوم کو اکٹھا کر سکتا ہے تو اس میں عمران خان صاحب کا اپنا بڑا کلیدی کردار ہو سکتا ہے. باقی میاں صاحب بھی ہیں, بلاول صاحب بھی ہیں, دیگر لوگ بھی ہیں. اب اس کو مختلف طریقوں سے جو ہے وہ مقابلہ کیا جاتا ہے. یہ نہیں, یہ کوئی ایسا مقابلہ نہیں ہے کہ کون زیادہ ہینڈسم ہے یا کون زیادہ ایسا ہے یا ویسا ہے. یہ بات یہ ہے کہ لوگ کس کی بات کو سمجھ رہے ہیں, کس کی بات کو وزن دے رہے ہیں. اکثر میں دیکھتا ہوں کہ وہ کبھی بلاول صاحب کی تصویر شیئر کی ہوتی ہے کہ دیکھیں جی ہمارا بڑا ہینڈسم لیڈر. بھائی عمران خان صاحب کو لوگ ان کے ہینڈسم ہونے کی وجہ سے پسند نہیں کرتے جب تک یہ بات ذہن سے نہیں نکلے گی کہ آپ وزن کم کر لیں یا آپ بڑے خوبصورت ہو جائیں, بڑے پیارے کپڑے پہن لیں تو عوام آپ کے پیچھے چل پڑے گی. نہیں, یہ باتیں جو ہے نا یہ انتہائی سطحی باتیں ہیں. جن کے پیٹ بھرے ہوں, جن کے سارے مسائل حل ہوئے ہیں, ان کو وہ بیگ سے متاثر ہوتے ہیں, وہ ہینڈسم پین سے متاثر ہوتے ہیں, وہ کسی وزن ویٹ کم کرنے سے متاثر ہوتے ہیں. جن لوگوں کے مسائل ایسے ہوں کہ جناب پیراسیٹامول کی گولی بھی وہ افورڈ نہ کر سکتے ہوں, 2 وقت کی روٹی بھی وہ نہ کھا سکتے ہوں. 45% عوام آپ کی اس وقت غربت کا شکار ہو چکی ہے, یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق. وہاں پہ یہ باتیں کرنے والے لوگ انتہائی سطحی قسم کی ذہنیت رکھتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ عوام کس کو سمجھتی ہے کہ وہ ہمارے مسائل حل کرے گا تو عوام اس کے پیچھے چلتی ہے. باقی یہ ہینڈسم ونسم والی باتیں جو ہیں یہ سطحی ایک بیانیہ ہے, یہ پہلے بھی چل رہا ہے, آگے بھی چلتا رہے گا. پر جو میں عرض کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب دور حاضر کے اندر ایک ایسے لیڈر ہیں جن کو ہر جگہ پہ ووٹ پڑا ہے, ملک بھر میں ان کی پاپولیرٹی بھی ہے اور وہ ملک کو اکٹھا بھی کر سکتے ہیں. اور ایسے سیاستدان تو کسی بھی ملک کے لیے نعمت سے کم نہیں ہوتے. جو تمام جتنی بھی اکائیاں ہیں ملک کی اور جتنی بھی قومیتیں ہیں, جتنے لوگ ہیں, جس طبقے سے ان کا تعلق ہے وہ ان کو اکٹھا کر سکیں, تو ایسے لیڈر تو بڑا کلیدی کردار ادا کرتے ہیں. اور اس وقت اگر آپ دیکھیں عمران خان صاحب نہ صرف مختلف صوبوں کے اندر لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں بلکہ اگر آپ ان کی سپورٹ بیس دیکھیں اس میں آپ کو مذہب پسند بھی نظر آئیں گے, اس میں آپ کو مذہب بیزار بھی نظر آئیں گے, اس میں آپ کو اہل تشیع بھی نظر آئیں گے, اہل سنت بھی نظر آئیں گے, دیوبند بھی نظر آئیں گے. کہیں کوئی اس میں یہ نہیں ہے کہ ان کا جو سپورٹر ہے وہ صرف ایک فرقے سے اس کا تعلق ہے, ایک نسل سے اس کا تعلق ہے, ایک قوم سے اس کا تعلق ہے, ایک زبان بولنے والے. نہیں, ہر طرح کے لوگ آپ کو ان کی جو پالیسیز ہیں ان کی حمایت میں بولتے ہوئے نظر آئیں گے اور ان پالیسیز کو پاکستان کے لیے درست قرار دیں گے. تو یہ بالکل واضح ہے کہ ان کی سپورٹ اکراس دا کنٹری ہے اور ہر قسم کے لوگ ان کی سپورٹ کرتے ہیں جو سیاسی طور پہ پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے. آج ان کو کرتے ہیں, کل کسی اور کو کریں گے. جو ڈیلیور کرتا ہے پارٹی وہ اس کو لوگ سپورٹ کرتے ہیں, یا پھر جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ڈیلیور کر سکتا ہے لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. باقی سیاست میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے, کبھی ایک پاپولر ہوتا ہے کبھی دوسرا پاپولر ہوتا ہے. ایک خبر رپورٹ ہو رہی ہے کہ جناب آسٹریا میں پاکستان کے سفارتی مشن کا ایک افسر کروڑوں روپے کا غبن کر کے فرار ہو گیا. سفارت خانے کے ایک اکاؤنٹ سے اس نے جعلی دستخط وغیرہ کیے جناب, اور اپنی بیوی کے اکاؤنٹ میں تقریباً 16 کروڑ روپیہ منتقل کیا اور اس کے بعد وہ وہاں سے غائب ہو گیا. یہ بات آڈیٹر جنرل آف پاکستان جو ہیں ان کی رپورٹ میں اس چیز کا انکشاف ہوا ہے. اچھا جی, بڑی امپورٹنٹ خبر ہے. رشیا اور پاکستان کے مابین ایک ڈیل ہوئی ہے جس کے تحت جو پاکستان سٹیل ملز ہیں ان کو بحال کرنے کے لیے رشیا اپنا کردار ادا کرے گا. ماضی میں یہ مل یہاں پہ لگائی بھی رشیا کے تعاون سے گئی تھی غالباً 60s میں. اب رشیا کے ساتھ یہ ڈیل ہوئی ہے اور اس ڈیل میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے, ڈان نیوز رپورٹ کر رہا ہے کہ ایک نئی سٹیل مل بھی لگائی جائے گی. لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ 2010 میں یہاں پہ ایک بین الاقوامی سٹیل مل لگ گئی تھی اور اس نے اپنے جو ٹیسٹ آپریشن وغیرہ شروع کر دیے تھے. اس گروپ کا نام تھا التورکی گروپ. انہوں نے یہاں پہ $300 ملین سے زیادہ کی انویسٹمنٹ کی تھی, لیکن وہ مل آج تک مکمل آپریشنل نہیں ہو سکی. یہاں پہ لیٹیگیشن شروع ہو گئی. یہ سعودی گروپ تھا, OIC کے تعاون سے غالباً یہاں پہ آئے تھے اور انہوں نے بعد میں یہ الزام لگایا کہ بہت سارے معاہدہ جو تھا جو OIC کے رولز اینڈ ریگولیشن کے تحت ہم نے کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی گئی. ان کو کہا گیا تھا کہ آپ کو گیس فراہم کی جائے گی سرٹن قیمت پہ, لیکن وہ گیس فراہم نہیں کی گئی. پھر وہ معاملہ انٹرنیشنل کورٹ میں چلا گیا, وہاں پہ وہ مقدمہ پاکستان جیت تو گیا, لیکن 2010 میں جو لگی تھی سٹیل مل وہ 2023 میں بھی اس کا مقدمہ انٹرنیشنل کورٹ میں چلتا رہا. بین الاقوامی انویسٹمنٹ تھی یہاں پہ کئی $100 ملین کی اور اس کا نتیجہ نکلا کہ صفر یہاں پہ پاکستان کے لیے نتیجہ نکلا. ابھی بھی اس کے جو فل آپریشن وغیرہ ہیں وہ شروع نہیں ہو سکے, ابھی بھی وہ غالباً اسی طرح پڑی بھی ہے. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں 2023 کی خبر ہے کہ نیم چینج فار تورکی اوکیڈ, یہ وہی اسی سٹیل مل کے حوالے سے خبر ہے. اور اگر آپ اس خبر کی تفصیل پڑھیں, ایکسپریس ٹریبیون کی خبر ہے اور یہ خبر اکتوبر 2023 کی ہے. ڈسپائٹ پینڈنگ litigation in the International Court of
arbitration and the objection raised by the law division, the caretaker government has granted in principle approval for the changing the name of Tawarki Steel Mills Limited to National Steel Complex Limited. अच्छा, इससे आप अंदाजा लगा लें. और एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर मैं देख रहा था, इसी हवाले से बिजनेस रिकॉर्डर की खबर थी और उन्होंने बताया हुआ था, लिखा हुआ था कि पाकिस्तान लीगल विन बट इकोनॉमिक लॉस. पाकिस्तान का ये जो सारा मसला है ये लीगल वो लेके इनको चले गए थे इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर. वहां पे इन्होंने इनके ऊपर क्लेम किया था कि इन्होंने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है, हमें गैस फराहम नहीं की गई उस कीमत के ऊपर जिस पे कहा गया था, और OIC के जो रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत हमने ये मुआहदा किया था उसकी भी खिलाफ वर्जी है. बड़ा उसकी एक लंबी तफसील है, पर एनीवे वो लीगल बैटल तो पाकिस्तान जीत गया. ये आप सामने देख सकते हैं, बिजनेस रिकॉर्डर की खबर है 2025 की, जुलाई 2025 की खबर है. लेकिन इससे पाकिस्तान का इकोनॉमिक लॉस हुआ है. आप लीगली तो जीत गए लेकिन इकोनॉमिकली आपका लॉस हुआ है. तो वो जो मिल लगाई गई थी इतने $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करके, वो चल ना सकी पाकिस्तान के अंदर. आई डोंट नो इस वक्त वो किस हद तक ऑपरेशनल है, लेकिन यही सोर्सेज क्लेम यही करती हैं. और मुख्तलिफ मीडिया के अंदर जो चीज रिपोर्ट हो रही है ये सामने आप देख सकते हैं. उसके मुताबिक अभी भी जो अल-तवर्की स्टील मिल्स है is in Pakistan and is not currently operating, while it was once Pakistan's first privately owned steel company and had started test operations in 2010. It is currently facing legal and financial challenges. तो ये हालत है हमारी कि ना हमारी सरकारी मिल चल सकी, जो किसी ने बाहर से आके इन्वेस्टमेंट की वो रोते हैं, वो ये कहते हैं कि जी हमारे साथ यहाँ पे धोखा हुआ, हमें उस तरीके से वो चीजें नहीं प्रोवाइड की गई जो हमें कहा गया था. और वो इतना बड़ा प्लांट लगाया गया, 300 मिलियन के करीब कहते हैं जी वो इन्वेस्टमेंट है. उसमें बाद में वो ये भी कहते रहे कि हम हुकूमत को कोई शेयर वगैरह दे देंगे, मुख्तलिफ बातें होती रही. लेकिन बताने का मकसद ये है कि स्टील मिल एक यहाँ पे प्राइवेट लगी, वो भी नहीं चली. जो सरकारी है उसकी जो हालत है वो हमारे सामने है, उसको प्राइवेटाइज भी नहीं कर सकते. अब ये कितनी जल्दी बहाल होगा, क्या रशिया यहाँ पे आके कोई इन्वेस्टमेंट करेगा, ये इस खबर के अंदर उस तरह तो नहीं लिखा हुआ. लेकिन मुझे नहीं लगता कि एकदम से आके यहाँ पे कई $100 मिलियन की या कई $1 बिलियन की रशिया आके इन्वेस्टमेंट कर देगा. उसको भी पता होगा कि ये सारी चीजें यहाँ पे क्या हो रही हैं. लेकिन अगर वो बहाल कर सकते हैं तो अच्छी बात है, हो जाए बहाल. क्या ऐसा 2025 में होगा मुझे नजर नहीं आ रहा, क्या ऐसा 2026 में होगा मुझे नजर नहीं आ रहा. अगर हो जाएगा तो आई विल बी हैप्पीली एंड ग्लैडली, जो है ना कि मैं अगर गलत साबित हूं तो मेरे लिए तो बहुत खुशी का मुकाम होगा. और हमारी भी ख्वाहिश है कि ये स्टील मिल ऑपरेशनल हो और पाकिस्तान से इसको फायदा हो. लेकिन जो अब तक हालात हमने देखे हैं वो हमारे सामने हैं. बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी. थैंक यू वेरी मच.